بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں حسن چیمہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایسا کیا چل رہا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک ایکسٹریم لیول کی بات ایک طرف سے ہوتی ہے اور دوسری ایکسٹریم لیول کی بات دوسری طرف سے اچانک سامنے آ جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں نون لیگ کے اندر جو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے، وہ کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ پی ٹی آئی کو بظاہر ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے یا یہ کسی بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے؟ ناظرین، اس پہ بھی بات کریں گے کہ فیلڈ مارشل کو لے کر چچا بھتیجی میں کیا ایشوز چل رہے ہیں، اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آبویسلی ذکر کریں گے خوزدار میں انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعے سے۔ جنگ کے بعد جس طرح سے بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے اسکول وین کے اوپر معصوم بچوں کے اوپر جو کارروائی کی ہے، معصوم بچوں کے اوپر جو حملہ کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ۔ اس چہرے کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بھی کرتے دھرتے ہیں، ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، فارن آفس کو اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ بھارت جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمے کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرتا ہے اپنے میڈیا کے ذریعے، تمام فورمز کے اوپر وہ جس طرح سے دہشت گردی، چاہے وہ جھوٹا ہی الزام کیوں نہ ہو، وہ جھوٹی ہی کارروائی کیوں نہ ہو، وہ اس کو جس طرح سے دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس واقعے کو، معصوم بچوں کے اوپر جس طرح سے یہ بزدلانہ حملہ کیا گیا، اس میں شہادتوں کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے بھارت نے یہ جو ہے نا بزدلانہ حملہ کیا، اس کو کہتے ہیں ٹپیکل بزدلانہ حملہ۔ جس طرح سے بھارت نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، اس کو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ہر فورم کے اوپر اس بزدلانہ حملے کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ بھارت نے بچوں کے اوپر یہ جو حملہ کیا اسکول وین کے اوپر، انہوں نے اس کو چھپانے کی بھی زحمت دی گئی۔ انہوں نے بڑے کھلے عام اور للکارتے ہوئے یہ جو بچوں کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی زحمت محسوس نہیں کی کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپوز نہ ہونے دیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انڈیا کھل کر جو ہے جنگ کے بعد اس نے یہ جو دہشت گردی پاکستان میں کرنی شروع کی ہے، اس سے جو پاکستانی قوم ہے، اس ساری دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستانی قوم کو ایک مثالی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف اور پس پردہ قوتوں کے درمیان جو مذاکرات ہے، اس کی گتھی سلجھنے کے بجائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ ایسے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں کوئی خبر نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت اس قسم کے کسی بھی مذاکرات سے انکاری ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ عندیہ دے رہی ہیں کہ میں ملک و قوم کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ جب چاہے وہ میرے پاس آئے اور مذاکرات کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف میں مساوی دو قسم کے گروپ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ جبکہ دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بار پھر تحریک انصاف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ اتنی گمبھیر جو صورتحال ہے سیاست کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، کہ یہ جو مذاکرات ہیں، ایک گروپ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مذاکرات جو ہے نا وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسی تناظر میں کے پی ہاؤس میں علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جو ہے نا وہ مذاکرات ہوئے۔ جو خبر یہ ہے کہ یہ جو ڈبیٹ ہوئی ان دونوں کے درمیان، وہ کافی جو ہے ایک پوائنٹ پہ ایک کافی گرما گرمی ہو گئی، لیکن آخر میں جو ہے نا وہ چیزوں کو سلجھانے کے لیے اس بات پہ اتفاق ہوا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کچھ کنسٹرکٹیو جو ہے نا وہ سٹیپس لینے ہوں گے اور کچھ ایسی جو ہے وہ لاہ عمل تیار کرنا پڑے گا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے، کیونکہ دوسری طرف جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس سے فی الحال عمران خان کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک ایسا جو ہے وہ لاہ عمل تیار کریں
جیسے کہ میں نے بولا کہ علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں کے پی ہاؤس میں، اب یہ اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے، اور جو دوسری پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو بھی اعتماد میں لے کر ان کو بھی جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک ایسا پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے۔ اور اس بات پہ بھی ناظرین جو ڈسکشن ہوئی ہے کہ جیسے کہ پہلے جو اسٹریٹجی تھی احتجاج کرنے کی، کیا اسی طرح سے ہوگا یا کچھ نیا لاہ عمل تیار کیا جائے گا؟ تو اس پہ بھی کافی جو ہے نا وہ ڈبیٹ ہوئی، اور اس مدعے کو بھی جو ہے وہ حل کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اتریں گے، تاکہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ کنسٹرکٹیو حل نکلے۔ حال مذاکرات کی گتھی سلجھنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن ناظرین ایک بات کنفرم ہے کہ جس طرح سے اس سارے سیناریو کو لے کے نون لیگ کے اندر جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، پس پردہ کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا ہے۔ جیسا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ بھی بول رہے تھے کہ عمران خان سے مذاکرات ہونے تو تھے ہی، وہ چاہے اب ہوتے یا وہ بعد میں ہوتے، لیکن اس کے ٹائمنگ کے اوپر ہمیں تھوڑی ریزرویشن ہے۔ تو کہا جی یہ جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب آپ کو ابھی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ریزرویشن ہوگی، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا آپ جمع خاطر رکھیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا، اور وہ جو ہیں وہ چیزیں جس طرح سے پی ٹی آئی کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہے، شاید آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ ناظرین اب آپ بات کر لیتے ہیں، نون لیگ میں بھی اختلافات جو ہیں وہ اپنی آخری نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نون لیگ کے درمیان، جیسا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بولا کہ فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا۔ وہ فیصلہ لے سکتے ہیں، وہ ان کا پروگیٹو ہے، اور وہ بطور وزیر اعظم وہ اکیلے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ لیکن اس پہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کا بھی بیان آیا، وہ یہ بول رہی تھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ابا جان کا بھی کردار جو ہے وہ ہے فیلڈ مارشل بنانے میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ایسا بولنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا وہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ صرف میاں شہباز شریف صاحب کو نہیں دلوانا چاہ رہی؟ ان کا یہ کریڈٹ لینا کہ اس میں جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی بھی جو کنسلٹنسی ہے وہ شامل تھی، انہوں نے بھی مشاورت میں حصہ لیا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل بنایا جائے۔ اب چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں ناظرین، بظاہر تو چیزیں بڑی پرسکون نظر آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے آتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ جس طرح سے اس چچا بھتیجی نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا، اور اس کو جس طرح سے جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا، نواز شریف صاحب کی سیاست بھی ختم ہو گئی اور ان کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جس طرح سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بھگت رہے ہیں، اور وہ جس طرح اضطراب کی سچویشن میں ہیں، ان کو دیکھ کے کافی افسوس ہوتا ہے۔ ناظرین میاں آباد فروق بھی جو ہے وہ فاخر نشاط گمن کی کمپین میں جو ہے نا وہ حصہ لے رہے ہیں، اور وہ PP52 جو ضمنی الیکشن ہے، اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ عثمان ڈار کے ہمراہ فاخر نشاط گمن کی کمپین کر رہے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ووٹ کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سبڑیال کی عوام جو ہے وہ میاں آباد فروق کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہے، اور ان کے کہنے پہ کس طرح سے جو ہے وہ فاخر نشاط گمن کو ووٹ کاسٹ کرتی ہے۔ اور یہ جو الیکشن ہے، یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سبڑیال کی عوام جو ہے وہ کس کو ووٹ کاسٹ کرتی ہے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔